بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور وہ اذیت اور وہ تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں؟ یا غیبت کر کے یعنی بیک بائٹنگ، یا جو ہے بہتان باندھتے ہیں ان پر، تہمت لگاتے ہیں ان پر۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، یا دیگر طریقوں سے جیسے بھی جو ہے وہ مومنین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا جس پر انہوں نے بہتان لگایا تھا، تو ان لوگوں نے اپنے سروں پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ لے لیا۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، اور جس طریقے سے بھی مومن مردوں یا عورتوں کو تکلیف پہنچائی جائے، یا اگر وہ غیبت کر کے یعنی بیک بائٹنگ کر کے تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں، یا تہمت اور بہتان باندھتے ہوئے ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے سروں پہ کیا کرتے ہیں؟ کھلا گناہ کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی یہ کھلا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو کوئی خطا یا گناہ کمائے، یعنی اس نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، پھر اسے کسی بے گناہ پہ تھوپ دے، کیا گناہ خود اور تھوپ کسی دوسرے مسلمان پر دے، یعنی تہمت لگائے یا بہتان باندھے، تو اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ جو ہے وہ اٹھایا۔ اب یہاں پہ یہ جو دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ پیش کیا ہے، ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہمت اور بہتان کی مذمت فرمائی ہے، اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اسم مبینہ، کھلا گناہ ہے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مومنین کو ایذا اور تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بھی وہ غیبت یا بہتان کے ذریعے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایذا دی جاتی ہے، اس کو بھی بہتان و اثم مبینہ کہا ہے، یعنی کھلا گناہ ہے جو اپنے سروں پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بہتان کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد
بہتان یا تہمت لگانے والے کا شرعی حکم کیا ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ آج میں اس موضوع کو اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے احوال کو بدلنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں اس وقت بہتان اور غیبت ہر سو نظر آتی ہیں، اور اس کی مذمت پہ آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس کی مذمت قرآن مجید میں بھی آئی ہے، احادیث میں بھی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ عمل ترک نہیں کرتے۔ گویا ہم نے قرآن مجید کے احکام کو بھی پس پش ڈال دیا، اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان پہ بھی ہم کان نہیں دھرتے، اس پہ بھی ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان اگر تباہی و بربادی ان کی ہو رہی ہے تو پھر یہ تباہی و بربادی ان کا مقدر بنے گی جب وہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور حدیث کو چھوڑ دیں۔ پیچھے آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ ہم سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے بہتان کی تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف حدیث مبارکہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت، بیک بائٹنگ کیا ہے؟ عرض کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا وہ گناہ یا اس چیز کا ذکر کرنا کہ جو اسے وہ ناپسند ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جو میں اس شخص کے متعلق بیان کر رہا ہوں، اگر وہ برائی، وہ بات اس میں موجود ہو تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص بھی اپنی برائی یا اپنی ناپسندیدہ بات اس کا لوگوں کے سامنے اظہار ہو پسند نہیں کرتا، یہی تو غیبت ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص میں وہ برائی موجود نہ ہو جو بیان کی گئی ہے تو یہ بہتان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تہمت ہے۔ اور اگر کسی شخص کے آپ اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ غیبت کریں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر آپ اس کی طرف گناہ منسوب کرتے ہیں لیکن اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہی برائی اس کے سامنے بیان کر دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں، خواہ آپ بہتان اس کی پیٹھ پیچھے لگائیں، حالانکہ اس نے وہ عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ برا کام اس نے نہیں کیا، خواہ آپ پیٹھ پیچھے بہتان اور تہمت لگائیں یا اس کے سامنے لگائیں، تب بھی یہ بہتان اور تہمت ہے، تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام قطعی ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ تو تین چیزوں کا ذکر ہوا اس حدیث مبارکہ میں، یعنی آپ نہ ناحق خون بہا سکتے ہیں، نہ ناحق مال چھین سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی عزت کو آپ تار تار کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہتان ترازی اس قدر ہوتی ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی جو ہے وہ بہتان باندھے جاتے ہیں، اور منہ کے سامنے بھی جو ہے وہ تہمت اور بہتان باندھا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ اثم مبینہ ہے، یہ کھلا گناہ ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ کھلا گناہ جو ہے وہ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ اب امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان پہ تہمت لگانا یا بہتان باندھنا یہ حرام قطعی ہے، خصوصاً اگر کوئی
کسی پہ اللہ معاف فرمائے زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، زنا کا بہتان باندھتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور امام مناوی علیہ رحمہ فیض القدیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 سال عبادت کرتا رہے تو بہتان اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صرف اس نے وہ تہمت لگائی، 100 سال کے اعمال اس کے جو ہے وہ تباہ و برباد چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہتان باندھنا یا تہمت لگانا کس قدر جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ موجود تھے، حضور نے پوچھا کہ تم بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کی مجلس تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درم ہو نہ مال و دولت ہو، وہ مفلس ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے فلاں پہ تہمت لگائی ہوگی، وہ میری امت میں مفلس ہے۔ تو دیکھیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نیک اعمال لے کے جا رہا ہے، لیکن روز قیامت کیا ہو جائے گا؟ مفلس۔ مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ درم دینار ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہوگا، نیکیاں تو دنیا سے لے کے گیا، لیکن قیامت کے دن وہ نیکیاں اس کی نیکیاں نہیں رہ جاتی، وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے وہ نیکیاں ختم ہو گئیں؟ کہ یا تو وہ کسی کو گالی دیتا تھا، یا پھر اس نے کسی پہ تہمت لگائی تھی، بہتان باندھا تھا اس نے۔ اعمال سے خالی ہو جائے گا، روز قیامت اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، عمل کیا کر رہا ہے؟ بہتان باندھ رہا ہے۔ اور آج ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر میں دیکھیں تو آپ کو ہر سو جو ہے وہ بہتان نظر آئیں گے۔ ہم تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں، بہتان میں بالخصوص علماء کو بھی نہیں معاف کرتے ہوں۔ یہ میں آخر میں میسج دوں گا، یہ میں نے خطاب کسی وجہ سے لیا ہے۔ آپ کسی عام مومن پہ بھی بہتان نہیں باندھ سکتے، چہ جائے کہ آپ علماء کو بھی نہ معاف کریں، کو خدا خوفی کریں آپ۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے ذرا چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑا گناہ سود کا کھانا ہے۔ اگر کوئی سود لیتا ہے، کھاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کس قدر گناہ ہے، آئیے ذرا احادیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں، 72 سٹیجز ہیں اس کی، اور ان میں کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ العیاذ باللہ بدکاری کرے، زنا کرے۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے سود۔ 72 درجے ہیں، ان میں سے کم تر درجہ یہ ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرے، اس کی عزت کو خراب کرے۔ یہ سب سے بڑا سود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، آپ اس گناہ کا اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص سود کھاتا ہے تو گویا کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ العیاذ باللہ کیا کرتا ہے؟ بدکاری کرتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا سود کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ ہم تو نیلامیاں لگاتے ہیں، ہماری مجالس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا جس میں آقا علیہ السلام نے سود کا ذکر کیا، اور اس کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک درہم جو آدمی کو سود سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا گناہ آدمی کے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے یہ! 36 مرتبہ گویا وہ زنا کرتا ہے اگر وہ سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سب سے بڑا سود مسلمان آدمی کی عزت پر دھبا لگانا ہے۔ یہ سب سے بڑا سود ہے کہ جو پیسہ لے کے جو آپ سود لے رہے ہیں یا کسی انداز میں آپ سود جو ہے وہ لیتے ہیں، وہ گویا کیا ہے؟ 36 مرتبہ زنا کرنا ہے۔ لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کسی مسلمان کی عزت کو تار کریں، اس کی عزت کو آپ خراب کریں۔ آج تو یہ بہتان اور تہمت، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے آغاز خطاب میں اس کی تعریف کی ہے کہ اگر کسی شخص میں برائی نہ ہو اور اس کی طرف اس برائی کو منسوب کر دیا جائے، خواہ وہ برائی آپ اس کے سامنے بیان کریں، خواہ جو ہے وہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کریں، یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، اور اس کا گناہ جو ہے وہ سود سے بھی بڑھ کر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھے کہ جب وہ علم کی نسبت کرتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا سود مسلمان کی عزت کو حلال جاننا ہے۔ یہ سب سے بڑا سود ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ میں نے آغاز خطاب میں بیان کیا کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، ان پہ بہتان باندھتے ہیں، گویا وہ کھلا گناہ جو ہے وہ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہتان اور تہمت باندھنا جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا حضور نے، اس کو سب سے بڑا سود قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو بہتان باندھتا ہے، کسی پہ بھی بہتان، کسی طرح کا بھی بہتان باندھے یا تہمت لگاتا ہے، قیامت کے دن اس وقت تک اسے چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک وہ اس بات کو ثابت نہ کرے۔ دنیا میں آپ نے کتنے روز جی لینا ہے، آخر کیا ہے؟ آپ وہی قبر ہے، موت ہے، اور وہ حقیقت ہے۔ بالآخر آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو وہ تہمت اور وہ بہتان جو تم نے اس دنیا پہ کسی مسلمان پہ لگایا تھا، دنیا میں بھی ثابت نہیں کر سکے، تو روز قیامت چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک تم اس کا پروف نہیں دو گے، اس کو ثابت نہیں کرو گے۔ اب آپ کیا کرو گے اس دن؟ واپس تو آپ دنیا میں آ نہیں سکیں گے کہ اس کا ازالہ کیا جا سکے، نہیں، اس وقت ازالہ نہیں ہوگا۔ آج ازالہ ہو سکتا ہے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، غرغرہ کا وقت نہیں آ جاتا، اس سے پہلے آپ جو ہے وہ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، وہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ لیکن قیامت کے دن آپ اس کا ازالہ کیسے کریں گے، یہ سوچیں
سنیے حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بندے کے متعلق وہ بات کہی جو اس میں نہیں، یعنی بہتان باندھا، تہمت لگائی اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اہل جہنم کے خون اور پیپ کے کنویں میں رکھے گا، اور جب تک وہ اپنے کہے الفاظ سے خارج نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ اس کو ثابت نہ کر دے، وہ جہنم کے اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دین کو بس یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک مقید کر دیا، اور جو حقوق العباد ہیں ہم ان کو بالکل جو ہے وہ بلا دیا ہے، ہم ان کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ میں نے یہ حدیث شروع میں آغاز خطاب میں نقل کی ہے کہ میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو نمازیں بھی لے کے آ رہا ہے، روزے بھی لے کے آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن روز قیامت خالی ہاتھ ہوگا۔ وہ آج ہمیں نماز میں وہ خلوص کیوں نہیں ملتا، وہ خالصیت کیوں نہیں ملتی، وہ سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں متضاد ہیں۔ ہم اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز تو ہوتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے فریضے بھی سر انجام دیتے ہیں، ہم ہر نیکی کے عمل کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسی کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، آپ کسی مسلمان کی عزت کو حلال جانتے ہیں، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں گئے آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ؟ اللہ اکبر۔ جب روز قیامت آپ اس کا پروف نہیں دے سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، آج وقت ہے تائب ہو جائیں، توبہ کریں۔ اس کا دروازہ کیا ہے؟ توبہ۔ اور ایسی توبہ کریں کہ کسی پہ اگر آپ نے بہتان باندھا ہے تو زندگی میں نیکسٹ آپ کبھی بھی کسی پہ بہتان نہ باندھیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، ایسی سچی توبہ کریں۔ اور دوسرا، جس پہ آپ نے بہتان باندھا تھا اس سے بھی جا کے معافی مانگیں، وہ معاف کرے آپ کو، اور پھر اس سے بڑھ کر جتنے لوگوں کے سامنے آپ نے تہمت لگائی تھی، جتنے لوگوں کے سامنے آپ نے اس بندے پہ بہتان باندھا تھا، ان کے سامنے جا کے برسر ممبر یا برسر عام وہ اعلان کرے کہ ہاں میں نے اس شخص پہ بہتان باندھا تھا۔ آج یہ 3 شرائط اگر وہ پوری کرے گا تو اس کی روز قیامت بچت ہو جائے گی، لیکن اگر آج وہ یہ عمل نہیں کرتا تو روز قیامت وہ اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکے گا اللہ کے حضور، کیونکہ بہتان تو ہے ہی ایسا کہ اس شخص میں وہ چیز برائی موجود ہی نہیں تھی، اور آپ نے اس پہ تہمت لگا دی، آپ نے اس پہ جو ہے وہ بہتان باندھا۔ اگر برائی تھی تو یہ تو غیبت ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن آج میرا موضوع کیا ہے؟ بہتان باندھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ کسی طرح معاف نہیں ہوتے سوائے سچی توبہ کے۔ اور میں نے بیان کیا کہ سچی توبہ کب ہوگی، وہ 3 شرائط اسے پوری کرنی پڑیں گی۔ جب تک وہ تائب نہیں ہوگا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ گناہ کیسا ہے کہ جب تک وہ تائب نہیں ہوگا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ناحق قتل کرتا ہے۔ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ مومن پر بہتان باندھے، تہمت لگائے۔ اور چوتھی چیز، جہاد کر رہا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں جہاد کے دوران، جنگ کے دوران جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا جھوٹی قسم کھا کے، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرے گا۔ اور
آخری روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند روایات رکھی ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے, اور علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ 100 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے صرف تہمت لگانے سے, اور یہ حرام قطعی ہے. آپ کسی پہ جو ہے اتنا بڑا گناہ آپ کیوں کماتے ہیں یہ تہمت اور بہتان لگا کے؟ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے, اور اس کو میں نے روایات کے ساتھ جو ہے وہ ثابت بھی کیا ہے. لیکن خدا کے لیے اس سے بچیں, اور جو آج دنیا میں اس سے بچتا ہے رب تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. کتنا بڑا عمل ہے یہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی خاطر اس کی غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. کسی شخص کے سامنے آپ موجود ہیں, وہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے, آپ کہیں جی میں نہیں سنتا, خاموش ہو جاؤ. آپ نے صرف یہ عمل کیا, آپ اس کی غیبت کو نہیں سنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے آتش دوزخ سے آزاد فرما دے, جہنم کی آگ سے رب تعالیٰ اسے آزاد فرما دے گا. کام کیا کیا اس نے؟ کام اس نے صرف یہ کیا ہے کہ اس نے غیبت نہیں سنی, برائی نہیں سنی کسی کی. آج ہم نے اپنے احوال کو بدلنا ہوگا. اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے نہ سنیں, چھوڑ دیں آپ اس کے نہ سنیں. جب کوئی بندہ غیبت کرتا ہے, بیک بائٹنگ کرتا ہے, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے, یہ روحانی بیماری ہے, اس کو سکون نہیں ہوتا جب تک کسی کی غیبت نہ کر لے. تو جب وہ غیبت شروع کرے, آپ جب اس سے نہیں سنیں گے تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. وہ کہے گا میری بات ہی کوئی نہیں سنتا. اسلامی سوسائٹی ہو تو حدیث پہ عمل نہ ہو. جب آپ اس کی برائی کو سنیں گے نہیں تو وہ پھر کیا کرے گا, وہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا. وہ کہے گا میری بات ہی کوئی نہیں سنتا. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.